اس تعلیمی سال 1374 ہجری مطابق 1955 عیسوی کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت تک کراچی میں دارالعلوم کے سوا کوئی اور بڑا مدرسہ نہیں تھا، اس لیے طلباء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور نانک واڑہ کی عمارت بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ ہر شخص یہ ضرورت محسوس کرتا تھا کہ مدرسہ کسی کشادہ جگہ پر منتقل ہو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو اس ضرورت کا احساس ہو سکتا تھا، اس لیے وہ کسی بڑی جگہ کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ ایک طویل جدوجہد کے بعد اس کام کے لیے وہ کشادہ جگہ مل گئی جو شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ایک کشادہ میدان کسی شکل میں خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس زمین کے حصول اور پھر اس سے دست برداری کا واقعہ چونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے، جس کے بارے میں نے اپنے شیخ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی اور حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہما اور متعدد علماء کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تنہا یہ عمل ان کی عظمت، کردار اور صدق و اخلاص کا اعلیٰ مقام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب تک اس واقعے کی تفصیلات کہیں مطبوعہ ریکارڈ پر نہیں آئیں، حالانکہ وہ انتہائی سبق آموز ہیں، اس لیے میں یہ واقعہ قدر تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس سرہ کے شاگرد اور تحریک پاکستان وغیرہ میں ان کی رفیق کار تو تھے، اس کے علاوہ وہ ان سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دور کی یہ رشتہ داری تھی کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری دادی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مومانی کہا کرتے تھے، گویا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کسی رشتے سے ماموزاد بھائی تھے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خاندان والے محبت میں پھول ابا اور ان کی اہلیہ کو محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پھول اماں کہا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے بھائی جان فضل حق صاحب فضلی مرحوم نے دینی علوم کے بجائے کچھ عصری تعلیم حاصل کی تھی، جس کی بنا پر وہ دیوبند کے محکمہ ڈاگ میں افسر تھے۔ انہی کی صاحبزادی کو حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا، جو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں تھی۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قوی الاستعداد عالم تھے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر ان کے مزار کے لیے جگہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب مرحوم نے متعین کی تھی۔ مزار کے قریب ایک وسیع جگہ خالی پڑی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف یہ خیال تھا کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل کوئی ان کے شایان شان دارالعلوم قائم ہو، دوسرے حضرت علامہ قدس سرہ کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں ان کے پیش نظر ان کا حق ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ ان کی منہ بولی اولاد اور ان کے بھائی کو جو انہی کی وجہ سے پاکستان منتقل ہوئے تھے اور ہندوستان میں اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، رہائش کی کوئی جگہ فراہم کی جائے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا اعزاز اور بعض دوسرے معززین کی طرف سے ایک درخواست حکومت کو دی تھی کہ اس جگہ پر حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کی یادگار میں ایک دارالعلوم قائم کیا جائے اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں کو بھی اس میں رہائش کے لیے جگہ دی جائے۔ یہ درخواست چند اشخاص کی طرف سے تھی اور جیسا کہ حکومتی اداروں کا معمول ہے وہ سرد خانے میں پڑی رہی اور اس پر کئی سال کوئی کارروائی نہ ہو سکی، یہاں تک کہ دارالعلوم کے لیے نانک واڑہ میں جگہ مل گئی۔ جب یہ جگہ تنگ پڑی اور نئی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار والی جگہ پر اب تک کوئی کارروائی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ چند اشخاص کی طرف سے انفرادی درخواست تھی۔ اب چونکہ دارالعلوم محض ایک تصور نہیں بلکہ ایک باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس لیے اگر اس کی طرف سے اس جگہ کو دارالعلوم کے لیے لینے کی درخواست دی جائے تو اس کی کامیابی کی امید ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعزہ کے علم میں لا کر کراچی کے چیف کمشنر کو دارالعلوم نانک واڑہ میں مدعو کیا تاکہ وہ بذات خود جگہ کی تنگی اور دارالعلوم کی ضرورت کا اندازہ کریں۔ اس موقع پر حضرت علامہ
عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ اعزہ بذات خود موجود تھے، اور انہی کی موجودگی میں زبانی طور پر یہ تجویز پیش کی کہ دارالعلوم کی وہ جگہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے طور پر الاٹ کر دی جائے، اور اس میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور اعزہ کو بھی رہائشی پلاٹ دے دیے جائیں۔ پھر 3 جولائی 1953 عیسوی کو چیف کمشنر کے پاس درخواست دی، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعزہ کے علم میں تھی۔ مختلف حکام سے اس بارے میں بات چیت ہوتی رہی، اور چونکہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کام میونسپل کارپوریشن کی قرارداد کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، اس لیے 5 جنوری 1954 عیسوی کو اس مقصد کے لیے میونسپل کارپوریشن میں درخواست دی گئی، جس میں دارالعلوم کے لیے زمین الاٹ کرنے کے علاوہ یہ درخواست بھی شامل تھی کہ اسی کے ایک حصے میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ منہ بولے داماد اور بھائی صاحب کو 800 گز کے رہائشی پلاٹ دیے جائیں۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ دور کے 5 رشتہ داروں کے نام بھی اس فہرست میں شامل فرما دیے گئے تھے، جن کے لیے رہائشی پلاٹ کی درخواست دی گئی۔ چنانچہ ایک طویل جدوجہد کے بعد 3 مئی 1954 عیسوی کو کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس درخواست کی منظوری کی سفارش کی، جس کے بعد کارپوریشن کے لینڈ مینیجر آفس نے 23 جولائی 1954 عیسوی کو کچھ شرائط کے ساتھ درخواست منظور کی، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان شرائط کو منظور کرنے کے بعد 16 نومبر 1954 عیسوی کو میونسپل کارپوریشن نے اپنی ایک قرارداد نمبر 486 میں دونوں باتوں کی باضابطہ منظوری دے دی، جس کی روح سے 16,200 گز دارالعلوم کو اور 2,548 گز حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے رشتہ داروں کو الاٹ ہونا تھا۔ دارالعلوم کو جو زمین دی گئی وہ لیز پر تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ لیز کی شرائط پوری نہ کرنے پر وہ حکومت واپسی لے سکتی ہے، لیکن جو رہائشی پلاٹ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور رشتہ داروں کو دیے جانے تھے وہ مالکانہ حقوق کے ساتھ تھے۔ اسی میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بحیثیت صدر دارالعلوم اور حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بحیثیت ناظم دارالعلوم بالترتیب 800 اور 500 گز کے پلاٹ دیے جانے کی بھی منظوری دی گئی، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درخواست دی کہ وہ اور مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی رہائش کے لیے کوئی زمین یہاں لینا نہیں چاہتے، لہذا جو زمین ان کو شخصی طور پر دینا طے ہوا ہے وہ بھی دارالعلوم ہی کو دے دی جائے۔